اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو نیٹ کی دنیا میں ایک ویڈیو جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر کہ ایک لڑکی اپنے اسکول میں پردے کی حالت پر آئی تو اس کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا گیا۔ یقیناً اس سے پہلے آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ آج کل ہر ایک چاہتا ہے اور جو بھی کوئی اس طرح ویڈیو دیکھتا ہے کہ وہ نیٹ کی دنیا پر پھر آ کر اپنے آپ کو مشہور ہونے کے لیے چینل بنا لیتا ہے اور کچھ بولنے لگ جاتا ہے۔ تو میرا کسی قسم کا اس طرح کوئی غرض نہیں، بلکہ یہ آج کل جدیدیت کا دور ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے قسم کی ایک سہولت ہے کہ ہم نیٹ کی دنیا پر آ کر اپنے اظہار ما فی الضمیر کر سکیں، اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ جس طرح کہ ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ 100 شاگردوں میں سے کوئی ایک شاگرد کام کا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے اسی غرض کی بنا پر میں آپ کے سامنے ویڈیو اپنی بنانے جا رہا ہوں کہ 100 باتوں میں سے کوئی ایک بات کیا پتہ کسی شخص کے دل کو بہا جائے تو وہ اس بات کو سن کر آگے اپنی زندگی کو سنوار لے۔ جس طرح کہ آپ حضرات نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں انڈیا کے اندر جو برتاؤ لڑکی کے ساتھ کیے گئے ایک پردے کی صورت پر، میں آپ کے سامنے اس پردے کی اہمیت کو تو قرآن و حدیث سے بیان نہیں کروں گا، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پردے کی اہمیت یا کسی بھی چیز کی اہمیت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے تو وہ اس کو بغیر کسی چوں چرا کے قبول کر لیتا ہے۔ اس پر زیادہ باتیں وہ نہیں کرتا، زیادہ دلیل نہیں مانگتا، لیکن غیر مسلم اس کو میں بات کس طرح سے کہوں کہ اس کی اہمیت قرآن و حدیث کے اندر ہے، کیونکہ وہ غیر مسلم ہو تو اسلام کو پہلی بات ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں۔ پہلے مجھے اس کو اسلام پر ایگری کرنا پڑے گا، اس کے بعد مجھے حدیث پر آنے پڑے گا۔ لیکن اس سے ہٹ کر میں آپ کو دنیا کی مثال دیتا ہوں کہ گزشتہ چند سالوں پہلے آپ نے بخوبی پوری دنیا نے اس کو بھی دیکھا کہ 3 لڑکیاں تھیں اس طرح جو ایک ٹاور نما ٹینکی کے اوپر چڑھی ہوئی تھی اور برقعے کی توہین کر رہی تھی۔ تو اس وقت وہ جو لڑکی برقعے کو جو جلا رہی تھی تو آیا اس نے تو پیٹرول اگر ڈالا تھا تو اس نے اس برقعے پر ڈالا تھا، آگ صرف برقعے کو لگنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے آنن فانن دیکھا کہ اس نے برقعے کو آگ لگائی تو پلک جھپکتے ہی پوری کی پوری لڑکی کو آگ لگ گئی اور وہ ادھر ہلچل ایک قسم کا مچ گیا۔ یہ کس وجہ سے تھا، کیسے تھا، کس طرح سے ہوا، یہ مجھے پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں، ایک اوپر والے کی تقدیر و مشیت ہے کہ اس نے برقعے کی توہین کی، اس نے اللہ کے حکم کے اس نے ٹکرایا اور اس کو توہین کی تو اللہ نے اس کو کیسے عذاب میں پکڑا۔ اسی طرح سے گزشتہ دنوں کے اندر انڈیا کے اندر جو معاملہ ہوا، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے برتاؤ کیا اس معاملے پر، اور ایک لڑکی اپنے اسکول کے اندر آ رہی ہے اور مسلمان لڑکی ہے، وہ اگر اس طرح پردے کے اندر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے اس طرح سے نوجوان لڑکے کھڑے ہو کر چیخیں لگا رہے ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ ذرا غور کریں، قوانین پر ذرا غور کریں، جائے آپ یورپی یونین کے قوانین کو آپ پڑھ لیں، اقوام متحدہ کے قوانین کو پڑھ لیں۔ کیا اس وقت پردے کی حیثیت ایک الگ ہے، ہر چیز کی حیثیت ایک الگ، کیا اس وقت جو ان لڑکوں نے اس ایک لڑکی پر آواز اٹھائی، اس ایک لڑکی کے اوپر انہوں نے جملے کسے، اس ایک لڑکی کے پیچھے انہوں نے باتیں کی، کیا انہوں نے اس ایک لڑکی کی عزت پر انگلی نہیں اٹھائی، ایک لڑکی کی عزت کو انہوں نے مجروح نہیں کیا؟ یہ یقیناً یہ بات قانوناً جرم ہے، انہوں نے قانوناً بھی جرم کیا ہے اور انہوں نے ایک اپنی انسانیت کو انہوں نے اپنے قدموں کے نیچے رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی اس بات پر بتا دی کہ ہمارے ملک کے انڈیا کے اندر ہمیں یہ ترغیب دی جاتی ہے اور ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ملک کے انڈیا کے رہنے والے، آپ آئیے ہمارے ہاں آ جائیں، ملک پاکستان کے اندر آپ آئیں، آپ ملک پاکستان کی نیشنلٹی ہم آپ کو نہیں دے سکتے، آپ یہاں کے پاکستانی نہیں ہیں، لیکن ہم یہاں کے آپ کو تمام قوانین جو آپ کی سہولت کے لیے بنے ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ کیا ملک پاکستان کے اندر آپ کی عبادت کے لیے مندر نہیں بنے گئے؟ کیا ملک پاکستان کے اندر آپ کو سہولت نہیں دی جاتی؟ کیونکہ آپ ملک پاکستان کے نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو سہولت دی جاتی ہے کیونکہ آپ غیر مسلم ہیں، آپ ہمارے ہاں رہنے آئے۔ تو میں آپ سے یہ سوال یہاں پر کرتا ہوں، وہ لڑکی
مسلمان ہونا ایک الگ بات ہے، بلکہ وہ تو آپ کی انڈین تھی، وہ تو آپ کے دیش کی دیسی تھی، وہ تو آپ کے ملک کی ایک باشندہ تھی، تو آپ کیا اس کو حقوق نہیں دے رہے؟ آپ نے تو اس کے حقوق پر آپ لوگوں نے لات ماری ہے۔ آپ کو چاہیے تھا آپ اس کے حقوق کی پاسداری کریں، اور جن لوگوں نے اور جن لڑکوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، ان کے اوپر آواز اٹھائی ہے، آپ انہیں بھی کہیں کہ انہوں نے قانوناً جرم کیا ہے۔ جس طرح سے میڈیا کے سامنے وہ لوگ آ کر لال جھنڈیاں ہاتھ میں پکڑ کر انہوں نے شور کیے، اسی طرح میڈیا کے سامنے آ کر وہ اس سے معافی بھی مانگے، ورنہ دیر نہیں کہ جس طرح ان لڑکیوں کے ساتھ جنہوں نے گزشتہ چند سال پہلے ایک برقع جلانے کی صورت پر انہیں کس طرح سے ایک دردناک عذاب انہیں ملا، عین ممکن ہے کہ ان لڑکوں کے ساتھ بھی اس طرح ہو جائے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ ان لڑکوں سے آپ کہیں، آپ کے حساس ادارے کہیں کہ انہیں سمجھائیں اور ان سے کہیں کہ آ کر معافی مانگیں، اور اپنے ایک ملک کے اپنے دیسی کو آپ حقوق دینے کی کوشش کریں، اور آپ حقوق دینے کے آپ اس کے حقدار ہیں کہ آپ اس کو حقوق دیں۔ لہٰذا جو بھی ہوا، جس طرح بھی اور جنہوں نے بھی کیا، بالکل غلط کیا ہے۔ اس طرح کسی کی عزت پر آنچ نہیں اٹھانی چاہیے اور کسی کی عزت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم۔